سرمایہ ترین دن ہیں، جن میں کہ ایک آئینی امینڈمنٹ بظاہر پاس کی گئی ہے اور جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، جس نے عدلیہ کو بے بس اور کمزور کیا اور اس پر بے شمار حملہ ہوا ہے اس آئینی ترمیم میں۔ لہذا ہم وکلاء اس آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ جو ہے دوسری بات، یہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے بنیادی مقاصد اور بنیادی فیچرز اور بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہو۔ یہ آئینی ترمیم بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ کم از کم دو بنیادی جو ڈھانچے کے اور فیچرز ہیں، یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سپریشن آف پاورز، اس کے برعکس ہے۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی 17 ججز کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایسی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی سمجھی جائے گی اور وہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتی، اور ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں۔ تو اس لیے ہم وکلاء آئین کے سپاہی ہوتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں، ہم اس کے تحت عدلیہ کا تحفظ کریں، اور لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں کنسنسس ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ملک کی تحریک چلائیں گے وکلاء کی، تاکہ یہ بدنما دھبہ جو آئین پر کل اور آج لگایا گیا ہے اور اس کے تحت جو حملہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم روکیں گے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا پاس کرنے کا طریقہ کار بھی غیر آئینی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نمبر پورے کیے گئے ہیں، نمبر پورے کیے گئے ہیں کسی کو اغوا کر کے، کسی کو پر جبر کر کے، کسی کو اٹھا کے۔ ہمارے سامنے میرے سامنے سینٹ میں 2 لوگ ایک بیچارے کو اٹھا کے کراچی سے کہیں ویل چیئر پہ لے کے آئے ہیں، ایک خاتون کو اسی طرح سختی کر کے لے آئے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر وہ ووٹ نکال دیے جائیں جو کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ہیں تو پھر یہ آئین کا نمبر پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 5 ارکان کو، جن کو کئی دن سے غائب کیا ہوا تھا، کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کو کل لایا گیا اور ان کے 5 ووٹوں سے کہیں جا کے 1 نمبر سے ان کا نمبر پورا ہوا۔ اس لیے اگر وہ 5 بھی کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سینٹ میں جو 2 بی این پی کے جو ممبر ہیں، جس کو اختر مینگل صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ووٹ نہیں دیں گے، وہ بھی آئین کے برخلاف ہوا ہے۔ اور اس میں بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں قاضی صاحب کا، موجودہ چیف جسٹس کا ایک بہت افسوسناک کردار ہے۔ انہوں نے بے وقت ایک ریویو پیٹیشن جو کہ 2 سال پینڈنگ تھی 63A کے بارے میں، اس کو لگا کے ہارس ٹریڈنگ کا رسہ کھولا تاکہ ان کو اجازت دی جائے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں اور اپنے نمبر پورے کریں۔ یہ ججمنٹ جو ہے ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے اور اس پر عمل درآمد بالکل نہیں ہو سکتا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کو چیلنج کریں گے ہر طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی آئین پر اور عدلیہ پر یہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی اپیل کریں گے آپ سارے وکلاء سے، 25 تاریخ کو موصوف یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دن میں سمجھتا ہوں
پاکستان میں وکلا یوم نجات کے طور پہ منائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آئین پر سب سے بڑا حملہ اور عدلیہ پر سب سے بڑا حملہ ساری تاریخ میں جو ہوا ہے وہ ان کی صدارت میں اور ان کے شمولیت سے ہوا ہے۔ اگر یہ رستے نہ دکھاتے ان کو تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا میں یوم نجات کے لیے سارے پاکستان میں وکلا سے ہم سب مل کے، ہمارا کنسنسس ہے، اپیل کریں گے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، باقی ہمارے دوست ایڈ کریں گے، کہ ہم ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں یہ تحریک چلانے کے لیے، جس طرح ہم نے 2007 میں بنائی تھی، جس طرح ہم نے 2002 میں بنائی تھی LFO کے اگینسٹ، اور جس طرح چیف جسٹس کے خلاف جو اقدامات ہوئے تھے 2007 میں، اس کے خلاف اسی طرح آج پھر ایسا معاملہ ہے جس میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ہم ایک ایکشن کمیٹی بنائیں گے جس میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سارے صدور ہوں گے، جس میں پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہوں گے، جن میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ صدور ہوں گے، جس میں اور بار کونسل، ساری بار کونسلز کے نمائندے ہوں گے، صوبائی بار کونسلز کے، جس میں ایکٹیوسٹ ہوں گے جو پہلے آفس ہولڈر رہے ہیں، اور ہم فائنلائز جلد کر کے انشاءاللہ ان کی میٹنگ کال کر کے ایک سارے پاکستان میں کال دیں گے کہ ہم نے یہ موومنٹ کیسے آگے لے کے جانی ہے۔ اور اس میں ہم نے ہیومن رائٹس سوسائٹیز، سول سوسائٹی اور بھی جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے وکلا کے علاوہ، لیکن چونکہ ہراول دستہ وکلا ہے، کیونکہ آئین کا تحفظ کرنا ہمارا پہلا فرض ہے، عدلیہ کو تحفظ دینا ہمارا پہلا فرض ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ امید کریں گے کہ ہماری عدلیہ بھی، اگر وہ اس وقت آئین کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے نتائج سب سے زیادہ انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ لہذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 25 تاریخ کو اس شخص کے جانے کے بعد کوئی انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اپنے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ ایک بات اور آخر میں کروں گا کہ ہم سب وکلا بلیو کرتے ہیں سینیورٹی پرنسپل۔ ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا۔ 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس وکلا برادری مانے گی، ہم کسی اور کو نہیں۔ جو آؤٹ آف ٹرن جس کو چیف جسٹس لگایا گیا، اس پر ہمارا پہلے بھی جب سجاد علی شاہ کو بنایا گیا تھا جان صاحب کو اگنور کر کے، تب سے ہم نے تب بھی موومنٹ چلائی تھی اور ہم کامیاب ہوئے تھے، اور سن 1998 میں اسد علی کیس میں ججمنٹ حاصل کی تھی جس میں کہا تھا یہ ہر صورت آئین کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سب دوسرے دوست جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو سننی چاہیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جو استدار ڈکلائن کی گئی ہے یہ غلط ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اس میں دو وجوہات تھیں۔ ایک تو ہم نے کہا تھا کہ جو آلریڈی ایک کمیٹی ہے، کوئی بھی کیس جس میں آئینی ترمیم یا آئینی انٹرپریٹیشن ہے وہ 5 ججز کے بینچ کے پاس جائے، اور یہ آپ کا قانون کہتا ہے اور آپ ہی نے اس کو اپروو کیا۔ لیکن وہ آج مصر تھے، جس طرح انہوں نے پچھلے پورے سال میں ایک وائس جج کے طور پر کام کیا ہے، آج بھی جاتے ہوئے بھی انہیں کوئی شرم و حیا نہیں آئی اور انہوں نے نہیں کیا۔ سر علی ظفر صاحب نے تو کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجیں، وہ بھی ڈکلائن کر دے گی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو یہ پوری عدالت کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عدالت کی میجورٹی اس معاملے میں صحیح فیصلہ کرے۔ احمد خان صاحب یہ بتائیے گا سر، 1 سال ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ یہاں پہ چیف جسٹس ہیں، تو 1 سال ہو گیا یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ بھی یہ سن رہے ہیں کہ وکلا تحریک شروع ہوگی، ابھی تک کوئی وکلا کا جو ہے وہ رد عمل سامنے نہیں آیا، نہ کوئی جو ہے وہ اس تحریک کو شروع کیا گیا ہے، جو ہے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، رات کو ووٹ بھی ڈال دیے گئے ہیں، امینڈمنٹ بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر وکلا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک شروع کریں گے۔ تو سر یہ تحریک کب شروع ہوگی اور کیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی پر بھی ہوگا یا نہیں؟ یہ تحریک پہلے سے چل رہی ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ اب اس آئین کی ترمیم کے خلاف چلے گی، لیکن وکلا اور عطیف ہے جو حملہ ہو رہا ہے اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ آپ کے سامنے 7 تاریخ کو یہاں پر ایک فل کنونشن ہوا تھا وکلا کا۔ اس سے پہلے 5 تاریخ کو پشاور میں ہوا تھا، اس کے بعد 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو کراچی میں ہوا، اس سے پہلے لاہور 19 سپٹمبر کو۔ مسلسل ایک سلسلہ چل رہا ہے کنونشنز کا۔ انشاءاللہ تعالی مزید جو کال ہے وہ ہماری ایکشن کمیٹی دے گی۔ احمد خان صاحب